ہم سب کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات آتی ہے، بہت پریشانیاں، بہت تکالیف، لیکن کچھ شک نہیں کہ اس زندگی میں آسانیاں، خوشیاں اور محبتیں بھی شامل ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بیش بہا لوگوں کو دیکھا، ان کے دکھ سنے، ان کے زخم دیکھے، انہیں محسوس کیا اور بھرنے کی بھی کوشش کی۔ جہاں تک میں نے دیکھا تو ہماری ساری کی ساری مشکلات اس دنیا سے وابستہ ہیں۔ کبھی کچھ ملا نہیں، فلاں چیز کی کمی، فلاں کی بے حسی اور ہزاروں ایسی چیزیں جنہیں ہم پانا چاہتے تھے مگر نہ ملی۔ ہمیں یہ دکھ لے ڈوبے، ہم نے ان دکھوں میں خود کو کھو دیا، یہاں تک کہ ہم اس زندگی کے مقصد کو بھول گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے سوچا یا ہم کبھی اس بات پر پریشان ہوئے کہ ہم نے گناہ کیے، ہمارا رب ناراض ہو گیا، اس کی ناراضگی دنیا و آخرت میں رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ اس کا ناراض ہونا کتنا تکلیف دہ ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں اتنا خوش قسمت بنایا، ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنایا۔ کیا کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ وہ رب جب ناراض ہے تو ہمارے لیے کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے؟ مگر ہم تو پریشان ہوتے ہیں جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جب دنیاوی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، جبکہ پریشان دنیا کی ناراضگی سے نہیں بلکہ رب کی ناراضگی سے ہونا چاہیے۔ یہ دنیا اپنے اندر آنسوؤں اور خوشیوں کا ہر رنگ رکھتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں مشکلات ہیں وہیں خوشیاں بھی ہیں، بس صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ خوشیوں کے لیے دکھوں اور غموں کے بادلوں کے ہٹنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور احساسات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان میں بدلاؤ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ہی موسم میں تمام پھلوں کی کاشت ممکن نہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب غصہ، اداسی، پریشانی یا بے چینی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں سنے یا سنبھالے۔ میں خود بھی پیپلز پرسن ہوں، مجھے بھی اپنی تکلیفوں میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے دکھوں کو سننے اور ان کو حل کرنے والی ہستی صرف ایک ہی ہے، اور وہ یقیناً ہمارا رب ہے۔ ہم جب بھی تکلیف میں ہو ہمارا رب منتظر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے رحم کی طلب کرے، کوئی اس سے مانگے، لیکن ہم تو اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہمیں نہ جانے کیوں یہ عارضی سہارے چاہیے، جبکہ ایک خوبصورت اور نہایت مضبوط سہارا موجود ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، جسے ہم ہر وقت ہر حال میں محسوس کر سکتے ہیں، اسے پکار سکتے ہیں اور وہ سنتا ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ خیال، یہ احساس۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کو اپنی کمفرٹ زون بنائیے، اس سے مانگیے، اس کو سنائیے، اپنے دکھ اسے بتائیے، اپنی مشکلات اس کے سامنے جھکے، روئیں، اپنا دل ہلکا کرے، کیونکہ آنسو لوگوں کے سامنے نہیں رب کے سامنے بہانا زیادہ سکون بخش ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے دکھ رب کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اسے سناتا ہے، پھر جو سکون دل کو ملتا ہے کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اینڈ اٹ از مائی پرسنل ایکسپیرئنس، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، ہر حال میں رب کو یاد کریں، صبر و شکر کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف میں ہو، دل تو فقط رب کی طرف رجوع کرے، اسی سے مانگے، اسے پکارے، وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی اپنے رب کو پکارے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے سکون نہ ملے۔ آپ کے دل کو تسلی ملے گی جب بھی آپ اپنی مشکلات میں رب کی طرف رجوع کریں گے۔ صحیح کہا تھا کسی نے کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا،
یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ آپ اپنے رب کو جس طرح پکاریں گے آپ کو وہ ویسا ہی ملے گا۔ آپ بھری محفل میں اس کا تذکرہ کریں گے تو وہ فرشتوں کی محفل میں آپ کو یاد کرے گا۔ آپ دل میں اسے یاد کریں گے تو وہ ویسا ہی طرز اپنائے گا۔ آپ تڑپ کر ٹوٹ کر اس کو پکاریں گے تو اسے بے حد رحیم پائیں گے، اسے سب سے بڑھ کر عظیم پائیں گے۔